اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں اس کے بیچ نمبر QC 1493 سبق نمبر 13 کے پہلے حصے میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہم نے قرآن سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا اور پھر آپ لوگوں نے مڈ کوئز کیا اور اب ہم اس سے اگلے حصہ جو سیکنڈ حصہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو خوشی کی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ آپ نے آدھے سے زیادہ کورس کر لیا، لیکن میرے لیے تھوڑی اچنبے کی بات یہ ہے کہ ہمارے احباب پتہ نہیں کہاں غائب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ تعداد جو ہے کلاس میں آنے والوں کی اس میں تھوڑا سا یہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، مجھے کوئی پلیز کم کرتے ہیں آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ کلیئر۔ اچھا، عبدالرشید صاحب کہہ رہے ہیں غالباً انہیں کوئی ایشو ہے، he can re-sign in I think۔ اچھا تو please sign in again۔ میں آپ کو ذرا بتا دوں تاکہ جی تو ہماری کلاس کی جو تعداد ہے اس کو بھی ذرا بڑھنا چاہیے کہ الحمدللہ عید کی کافی چھٹیاں گزار لی۔ اچھا، عید کی چھٹیوں کا ایک نقصان، اچھا لوڈ شیڈنگ کا بھی ایشو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، صحیح ہے۔ چھٹیوں کا بھی ویسے یہ نقصان ہوتا ہے کہ پھر جو ایک روانی کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ بہرحال آپ سب کو گزشتہ عید مبارک، امید ہے کہ آپ سب نے عید کے لمحات اور عید کے سارے معاملات بڑے اچھے طریقے سے گزرے، ذو الحجہ کے دن بھی بڑے اچھے طریقے سے گزرے، اور اب ہم انشاءاللہ اس سبق کو سیکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے ہیں۔ آپ لوگوں کا عمومی طور پہ کوئز بھی بہت اچھا تھا، اس پر بھی آپ سب کو مبارکباد، بڑے اچھے نمبر لیے آپ سب نے، پرفارمنس دیکھ کے خوشی بھی ہوئی۔ تو اللہ کرے کہ یہ سلسلہ بہتر طریقے سے جاری رہے۔ صرف آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اب ساتھ ساتھ ہی، کیونکہ اب ہم سیکنڈ ہاف کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو شروع سے ہی کوشش کیجیے آج کے دن سے ہی کہ ساتھ ہی جو پچھلے اگر آپ کا ورک بک کا کوئی حصہ رہتا ہے، ہوم ورک رہتے ہیں، ساتھ ساتھ مکمل کر لیں تاکہ سبق کورس کے تکمیل کے ساتھ ہی آپ کی ہر چیز مکمل ہو۔ آئیے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت سبق ہے۔ کل آپ نے سورہ فلق کے حوالے سے پڑھا تھا برادر عبدالحی سے، اور آپ نے گرامر کے حصے سے کل مضارع کا آغاز کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور آج ہم سورہ ناس پڑھیں گے انشاءاللہ، اور فعل مضارع میں ہم آج ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو کا پریکٹس کریں گے۔ لیکن میں بھی دیکھ رہا تھا الحمدللہ اچھی بات یہ کہ برادر حئی نے آپ کو ریویژن میں پہلے سے بھی اس کی تھوڑی پریکٹس کروائی ہے، تو آج بھی یہ سیٹ کریں گے تو اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ آج کا نقطہ تعلیم دیکھیں گے، اور آج کا نقطہ تعلیم بہت ہی خاص ہے کہ قرآن کی باتیں کی جائیں۔ تو اس حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے ہم سبق نمبر 13 کے تکمیل پر 156 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن میں 32,000 سے زائد بار آئے ہیں۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس عظیم الشان کتاب کے سیکھنے کی طرف لگایا ہوا ہے۔ اب جب آپ قرآن کی تلاوت سنیں گے، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سنیں گے، تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو آپ نے پہلے سیکھا ہوا ہے اس کے معنی پر آپ نے خود غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اچھا یہ مجھے معنی آتا ہے، خوش بھی ہونا ہے، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم تلاوت سماعت فرماتے ہیں سورہ ناس کی، اس درمیان آپ آگے بڑھیں۔ اگر میں آپ سے چند باتیں پوچھوں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ کو پچھلے اسباق میں سے چیزیں یاد ہیں، تو ذرا مجھے کل کا معنی آپ چیٹ باکس میں لکھیے اور بتائیے اس کا کیا معنی ہے، اور یہ ہم سب کو آنا چاہیے الحمدللہ۔ سسٹر مانو، سسٹر آمنہ، خالدہ، رومان، سسٹر نگارش، آمنہ، شمائلہ سب کہہ رہی ہیں اس کا معنی ہے کہہ دیجئے۔
اور یہ قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا قل قولا قالو. بالکل ٹھیک ہے, صحیح فرما رہے ہیں بردر اظہر, آمنہ, سسٹر امرین. جی کہہ دیجئے. ویری گڈ. اعوذ کا معنی بھی آپ سب کو آتا ہے. اعوذ کا معنی بھی آپ سب کو آتا ہے, کیونکہ آپ نے شروع میں ہی پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اعوذ سے جو اگلا لفظ ہے بربی, اس کے ٹکڑے بھی آپ کو پتہ ہیں. اور جیسے ہم نے پڑھا تھا نا اعوذ باللہ, اسی طرح اعوذ بربی. ٹھیک ہو گیا جی. تو کتنے سر اس ٹکڑے میں ہو یہ گئے؟ بتائیں سر اس میں یہ بتائیں کہ اگر جس اعوذ باللہ کے ہم کہتے ہیں کہ میں پناہ میں آیا, کیا یہ صحیح رہے گا غلط ہے؟ آپ کی آواز پلیز مائک یا تو آف تو ہاتھ کھڑا کر کے پوچھیں, مجھے پتا ہو کون پوچھ رہے جی. اور چیٹ باکس میں لکھیں کہ کتنے ٹکڑے ہیں. اور ماشاءاللہ سسٹر نبیہ فرما رہی ہیں کہ بی اور رب, تو اس کا مطلب ہو گیا 2 ٹکڑے ہیں. جی بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور الناس کے معنی بھی آپ سب کو آنے چاہیے, بتائیں. انسان. جی ویری گڈ, بالکل ٹھیک ہے. الناس کے معنی ہے لوگ, انسان. جمع کا صیغہ ہے, آپ صحیح سمجھے ہیں بالکل. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ الناس کیا ہے, اسم فعل ہے. اب تو آپ ذرا اگلے لیول کا بھی آپ کو پتا ہوتا ہے نا چیزوں کا. تو اب ذرا دیکھیے, خوشی کی بات دیکھیے کہ آپ نے ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے اور قرآن پاک کی, اور اس وقت عالم یہ ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ اس کا مکمل ترجمہ جانتے ہیں, معنی جانتے ہیں, آپ کو گرامر کے والے سے چیزوں کا پتہ ہے, آپ ٹکڑے کر سکتے ہیں, یعنی آپ خود سے اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ ترجمہ کر سکیں. تو آئیے اب آیہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں. قل اعوذ برب الناس. قل کا مطلب آپ سب نے فرمایا, کہہ دیجیے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں, دونوں معنی ٹھیک ہیں. بربی, رب کی, الناس, لوگوں کے. تو یہ دیکھیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا قل, کہہ دیجیے. اسی طرح قولا, اس نے کہا, قالو, ان سب نے کہا. یہ قرآن میں یہ تینوں مل کے جو ہے نا 1000 سے بھی زائد بار آتے ہیں. ٹھیک ہے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, اور چونکہ یہ بالکل شروع میں ہم نے پڑھا تھا. اسی طرح بربی, بی اور ربی, رب کی, الناس, لوگوں کے. اور رب کون ہوتا ہے؟ جو پل پل پرورش کرتا ہے, اور جسم کے ذرے ذرے کی. اور انسان کی جمع ہے ناس, لوگ, زیادہ لوگ. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ اس آیہ مبارکہ کا 100% آپ کو خود آ رہا تھا. دیکھیں اب اس کو ذرا اپنی زندگیوں میں لانے کے حوالے سے, پہلے تو آپ اگر اس کا احساس کرنا ہے نا یہ کیسی مضبوط آیہ مبارکہ ہے, تو یہ فیل کیجیے کہ ہم غیر محفوظ ہیں ہر وقت. اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ تو ہے ہی, میں اکثر کہتا ہوں دور فتن ہے, اللہ میں اس کی اس سے محفوظ رکھے. اور فتنوں کے حملے ہر طرف, اور دن رات کی آفات ہیں. شرپسند انسان ہی نہیں ہے, حاسد ہیں. یہ آج کل تو ایک عمومی ایشو بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ حسد, بغض, نظر کا لگ جانا, اور مصیبتیں. اور پھر وائرس, ابھی آپ نے کرونا کا وقت گزرا ہم سب کے سامنے, ہم نے دیکھا ہی ہے. جب اس قدر آپ غیر محفوظ ہوں, پھر اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں گے نا قل اعوذ برب الناس, رب الناس, رب کی عظمت کو محسوس کریں کہ یہ وہی اللہ تھا جس نے مجھے آج تک محفوظ رکھا. تو اب اسی سے درخواست کی جائے, اسی سے مانگا جائے, اسی سے کہا جائے کہ وہ آئندہ بھی مجھے محفوظ رکھے. اور وہ کسی ایک شخص کا تو رب ہے نہیں, وہ 800 کروڑ لوگوں کا, اور نہ صرف موجودہ کا بلکہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والوں کا. اور اس رب کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ ہمارے لیے بارشوں کو برساتا ہے, کھیتیاں اگاتا ہے, سورج اور زمین کو گردش لے کر آتا ہے, موسموں کو بدلنے والا ہے, اور خوبصورت انتظام اس نے کیے ہوئے ہیں. تو جب آپ ان ساری چیزوں کو رکھیں گے, اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھیں گے, پھر ان آیات مبارکہ کو پڑھیں گے, تو پھر میری اور آپ کی زندگی میں ان آیات کا صحیح اثر ہمیں نظر آئے گا. اور انشاءاللہ ہم
سارے ایسے فتنوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے. تو قل اعوذ برب الناس، وہ رب ہے سب کا پالنے والا، اس کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں. ایک نظر دیکھ لیجئے. آگے بڑھتے ہیں. مالک الناس، الہ الناس. جی بردر اظہر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. کہ جس طرح ہم کہتے ہیں میں پناہ میں آتا ہوں، اس کی جگہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں میں پناہ میں آیا. تھوڑا سا اونچا بولیں گے، مجھے آپ کی آواز کلیئرٹی سے نہیں آ رہی. میں جس طرح ہے کہ اعوذ باللہ، تو اس میں پناہ میں آتا ہوں جو ترجمہ بنتا ہے، تو کیا ہم یہ اس میں ہے کہ میں پناہ میں آیا؟ اچھا دیکھیں، یہ جو ہے نا آپ انشاءاللہ، چونکہ آپ نے ابھی مضارع کا صیغہ شروع کیا ہوا ہے، تو کچھ دیر انتظار کر لیں. ویسے تو تھوڑی تھوڑی سمجھ جب آپ کو آنی شروع ہو گئی ہوگی پچھلی کلاس میں، آج بھی ہم پڑھیں گے، تو آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ الفاظ کی ادائیگی سے ماضی اور مضارع میں کیا فرق پڑتا ہے. تو آتا ہوں ہی بہتر الفاظ ہیں. آ گیا ہوں، آیا ہوں اردو کا ایکسپریشن ہے. بہرحال اس کی زیادہ کلیئرٹی انشاءاللہ ایک دو کلاسز میں آج بھی ہو جائے گی، اور اگلی کلاسز میں تو بہت اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. تو چلیے جی. مالک الناس الہ الناس. اب یہ جو لفظ ہے نا مالک الناس، عربی میں یہ بار بار یہ بات آپ کو بتائی جاتی ہے کہ زبر زیر پیش کیے آنے سے، تبدیلی سے الفاظ کے معنی بدلتے ہیں. تو ذرا غور سے دیکھیے، آج آپ نے جو چیز سیکھنی ہے وہ کیا ہے. یہ ہے ملک الناس. ٹھیک ہو گیا؟ جو اس آیہ مبارکہ میں آ رہا ہے، اس صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا. اب اس کی زیر زبر پیش دیکھ لیں. نیچے دیکھیں ایک لفظ لکھا ہوا ہے ملک، یہ یہی والا ہے ملک. ٹھیک ہے، اور دو پیش سے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اسم ہے. اس کا معنی ہے بادشاہ. تو یہ جب ملک الناس جڑ کر آیا ہے تو اس نے وہ زیر لی ہے. ایک ہے ملک. ملک، یہ جو ملک ہے، فرق دیکھیں کیا پڑ گیا. لام نے بھی زبر لی، اور یہ بھی ملکن ہے، اسمی ہے. وہ ہے ملکن، یہ ہے ملکن، اور یہ سنگولر ہے ملائکہ کا. تو ایک فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ ملک. اب آج سے ہمارے یہ علم میں اضافہ ہو گیا کہ ملک ایک فرشتہ، ملائکہ زیادہ فرشتے. اور یہاں آپ دیکھیں ملائکہ گولتا جو ہے یہ جمع میں آ رہی ہے، یہ مونس والی تا نہیں ہوگی. اب تو وہ جو ہم آپ کو ایک رول بتایا ہے کہ گولتا مونس کا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں ایکسیپشنز ہیں. ہمیں ذہن کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھنی ہے کہ زبانوں میں ایسا ہوتا ہے، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے. اچھا جی، تو ہم نے کہا ملک جس کی جمع ہے ملائکہ. ایک ہے مالک. مالک، مالک کہتے ہیں ملکیت، کوئی مالک ہو، اونرشپ. جیسے میں میں کہتا ہوں میں اس موبائل کا مالک ہوں، یہ میرا موبائل ہے. ٹھیک ہے، مالک یہ میری اونرشپ میں، پوزیشن میں ہے. اور ایک دیکھیں جو آخری ہے وہ ہے ملک. اب ان تینوں میں غور کریں کہ بنیادی حروف وہی ہیں، میم لام کاف ہے نا، لیکن معنی بدلتا جا رہا ہے زبر زیر پیش کی تبدیلی سے. تو یہ ہے ملک. ملک ہوتا ہے ملکیت میں ہونا، مالک ہونا اور ملکیت. یہ میری ملکیت میں ہے، یہ موبائل میری ملکیت میں ملک ہے. تو آسانی کے لیے چاہے انگلش والے ملک سے یاد رکھ لیں، ملک ملکیت، وہ تو بہرحال ڈفرنٹ معنی ہوتا ہے، اس لیے آپ ذرا اس لیے آپ نے ملک بادشاہ، ملک ملائکہ کے لیے سنگولر، اور مالک اور ملک. بالکل ملکوت اس کی جمع ہے. یہ سب سید نعیم رضا صاحب فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اس سے. تو یوں ہمیں پتہ چلا کہ بادشاہ، فرشتہ، مالک اور ملکیت یہ چار الگ الگ الفاظ ہیں، اور چاروں اسم ہیں، اور چاروں کے معنی الگ الگ ہیں. زبر زیر پیش کی وجہ سے ان کے معنی کی تبدیلی ہمیں پتہ چلے گی. تو یہ ایک خاص بات آج کے دن کی آپ نے سیکھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے ناس کا لفظ. الہ الناس، الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو، معبود جس کی عبادت کی جائے. اس کی جمع آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، الہۃن یا الہہ. اور یہاں بھی دو پیش والی گولتا آ رہی ہے،
اور دو پیش مطلب گولتا ہے، تو گولتا جو ہے یہاں بھی مؤنث کی نہیں ہے، جمع کی ہے، الہن آلہتن، زیادہ الہ، ٹھیک ہے جی. سو مالک الناس الہ الناس، یہاں پر ہم نے اگر رب وہی تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے، جو پالنے والا ہے تو اصل بادشاہ بھی وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. تو اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھی کو سچا بادشاہ مانے، تیرے ہی قانون کو مانے، کیونکہ قانون اسی کا ہوتا ہے نا جو بادشاہ ہو. تو اصل میں قانون کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کا. مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اب من کا معنی آپ سب کو آتا ہے، پڑھا ہوا ہے آپ سب نے. شر کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، شر ایسی چیز ہوتی ہے جس سے برائی آپ کو کو، تکلیف پہنچے یا کوئی برائی پہنچے. تو کوئی بھی ایسی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے، دیکھنے میں چاہے اچھی ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ شر ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو شر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف یا برائی. شریر شخص کیا کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا شرارتی، شریر، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، برائی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اور یہاں ایک بڑی مزے کی چیز لکھی ہوئی ہے جو ہم سب نے غور کرنی ہے کہ کوئی چیز جو دیکھنے میں اچھی ہو لیکن وہ آپ کو برائی کی طرف لے جائے تو وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ شر ہے. تو مثلا سیل فون بڑے اچھے کام کی چیز ہے، میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، لوگوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور بھی فائدے اٹھا رہے ہیں. لیکن اگر لوگ اس پر بیٹھ کر فضول چیزیں دیکھیں، فضول میں اپنا وقت ضائع کریں، لوگوں کو تنگ کرنے لگیں، آپ پھر خود سوچ لیں کہ یہ جو چیز ہے عام طور پہ اچھے استعمال کی، یہ آپ کو کس طرف لے کے جا رہی ہے. تو الحمدللہ اس وقت جو ہے بہت سے لوگ موبائل کے ذریعے سے قرآن سیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو گیا. تو شر سے بچنا، من شر الوسواس، وسواس بار بار وسوسہ ڈالنے والا، الوسواس. یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ اسم میں فعل ہے، حرف ہے؟ دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے بتاتا ہے مجھے. اسم. اسم. یہ ٹھیک ہو گیا. اسم. کیسے پتہ چلا آپ لوگ کو؟ الف لام سے. بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اس کا مطلب اب آپ زبردست ہو گیا. تو الوسواس، وسواس آسانی سے بار بار وسوسہ. میننگ کو یاد رکھنے کے لیے نا یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں، وسواس 2 دفعہ آ رہا ہے نا، وسواس تو بار بار وسوسہ ڈالنے والا. اور وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں آپ لوگوں کو عام طور پہ ہمارے ہاں جو زبان ہے نا اس پہ ہم کہتے ہیں وسوسے آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ مجھے خیالات آ رہے ہیں نا. تو یہ لوگوں کے یہاں وسوسہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل آپ نوجوانوں کو کوئی کام کے تو انہیں وسوسہ آ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے ہوگا نہیں ہوگا. عربی میں وسوسہ کا معنی ذرا تھوڑا سا کہ بار بار ایس طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو اور آپ وہ کام کرنے لگیں نیگیٹو فیلنگ. اور آپ اس کو صحیح بھی سمجھ رہے ہوں. وسوسہ اس کو کہتے ہیں. جیسے اب ہمارے دلوں میں بار بار ڈال دیا گیا ہے کہ یہ جو بینکنگ کا نظام ہے، نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو جمہوریت ہے یہی بہترین نظام ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں. اور یہ خواتین کا ہورڈنگ ایڈورٹیزمنٹ بورڈز لگنا، یہ تو عمومی سی بات ہے. تو بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو. من شر الوسواس الخناس، تو وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بھی بچ رہے ہیں، اور الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے بھی، ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا اس کے شر سے بھی. تو آپ کے خیال میں یہ دونوں کون ہیں؟ وسوسہ ڈالنے والا بھی اور پھر ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والا. پیچھے ہٹنے کا مطلب ہے پیچھے ہٹ کے بھاگ نہیں گیا، وہ موجود ہے، کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے دوبارہ ڈالنے کے لیے وسوسہ. ہاں سسٹر نگارش، سسٹر مانور سے فرما رہے ہیں، بالکل صحیح سمجھے آپ کے. تو یہ دونوں حالتیں، دونوں کون ہیں؟ یہ ہے شیطان. کون ہے؟ شیطان. شیطان ہمیشہ ان دو حالتوں میں ہوتا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ یا وہ میرے اور آپ کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے،
اور اس کو بہترین موقع کب ملتا ہے وسوسہ ڈالنے کا؟ جب میں اور آپ اللہ کو بھول جائیں. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو خوب وساوس میں ڈالو دنیا کے چکروں میں، اور دنیا اس کو خوبصورت کر کے دکھاؤ تو یہ میرے راستے پر چل پڑے. اور خناس، جیسے میں نے اور آپ نے اللہ کو یاد کیا، یہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا کہ بھائی یہ دو حالتوں میں رہتا ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ آپ اور میں ہمیشہ شیطان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں. جیسے وہ ہوتا تھا نا، آرمی جنگ کی صورت میں تیار رہتی تھی، یا تو وہ تیار تھی حملہ کرنے کے لیے یا جنگ لڑ رہی ہوتی تھی. تو یہی شیطان کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے کہ وہ ہر وقت وسوسے ڈالنے کے لیے، آپ کے سامنے کسی نے آپ کے بھائی کی بات کی، شیطان آیا وسوسہ ڈالنے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، تمہارے بھائی نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی تھی، آپ بھی لگ گئے کہ ٹھیک ہے بھائی اس سے بات نہیں کرنی. تو اس طرح سے یہ ہمیں غلط طریقوں کی طرف، راستوں کی طرف لے کر جاتا ہے ہر وقت. اور جب آپ غلط چل رہے ہیں پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو اب میرے راستے پر چل جا، میرا ہی ہو جا. اگر اللہ کو آپ نے یاد کیا تو پھر یہ پیچھے ہٹے گا. اس کے حملوں کا احساس اور اللہ سے پناہ مانگنا، یہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجیے کہ شیطان خناس ہو جاتا ہے، پچھڑ. من شر الوسواس الخناس، کس کے شر سے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے. دونوں حالتیں شیطان کی ہیں. تو پیچھے ہٹ کے بھی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بھاگ گیا آپ سے، نہیں، وہ پیچھے ہٹ کے انتظار کر رہا ہے کہ پھر دوبارہ. یہ ہماری سسٹر کہہ رہی ہیں، بڑا پیارا لفظ استعمال کیا انہوں نے، ویکسٹ مومنٹ. تو ہی از لوکنگ فار دیٹ ٹائم when he'll دوبارہ سے حملہ کرے گا، اٹیک اگین. من شر الوسواس الخناس. تو الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی کا معنی آپ سب کو آتا ہے، جو یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے. الذی یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس وسوسہ ڈالنے والا. وہ پیچھے پڑھا تھا ہم نے. یوسوسو، وہ وسوسہ ڈالتا ہے. فی کا معنی آپ سب کو آتا ہے، ذرا ایک دفعہ بولیں، خود کو سنائیں اپنے کانوں کو. بالکل ٹھیک ہے، میں. اور صدر کہتے ہیں کو، اور صدور ہے اس کی جمع. تو اب دیکھ لیں عربی میں مختلف طرح سے بھی جمع بنتی ہے، یہ ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. صدر سینہ، صدور جمع، زیادہ سینوں میں، دلوں میں. تو چونکہ سینہ دل یہیں پہ ہوتا ہے تو اس کے معنی دل میں بھی سینہ دونوں معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ لوگوں کو ان کے دلوں میں. تو الناس کا لفظ بھی پکا کر لیں، لوگوں کے دلوں میں. اب یہ اس کا طریقہ کار دیکھیے کہ وسوسہ ڈلتا کیسے. سب سے پہلے وسوسہ، اور وسوسہ ڈالتا جاتا ہے. مثلا شیطان نے آپ کے ذہن میں، شیطان نے ڈالا کہ وہ فلاں موقع پہ تیرے بھائی نے تجھے یہ کہا تھا. اب یہ خیال لے کر آیا آپ کے ذہن میں، تو آپ بھی اس کا حصہ بنے. آپ نے کہا ہاں کہا تھا، اس سے بدلہ لینا چاہیے. وسوسے کو اس نے نیت میں بدل دیا. پھر کوئی موقع ملا آپ کا، آپ نے بھی اس کو خوب سنائی، یہ اب آپ نے اس کو عمل میں لے آئے، اور وہ آپ سے بار بار وہ عمل کروا کے کیا کرتا ہے، ہمیں اپنا ایجنٹ بنا لیتا ہے. اب میرے راستے پر چلتے جاؤ، یہی کام کرتے جاؤ. تو اس لیے قرآن نے ہماری اس طرف، اللہ رب العزت نے سوری آپ کو کی. ڈسٹرب کر رہی ہوں، کسی کا مائک آن ہے، پلیز آف کروا دیں، بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے. مائک آن ہے؟ اچھا جی، میں یہ پلیز ذرا مائک آف رکھا کریں، آواز غالباً جاتی ہے جس سے سب لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. جی تو ہم بات کر رہے تھے. اب ٹھیک ہے جی سسٹر. الذی یوسوس فی صدور الناس، تو شیطان کیا کوشش کرتا ہے؟ سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. اور سینہ دل کا آنگن، لہذا اس نے کیا کیا، شیطان کا حملہ وہاں سے شروع ہوا. اب اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو، مضبوط ہو، شیطان پیچھے ہٹ گیا، ورنہ اس کے حملے کی زد میں آ گیا. پھر آہستہ آہستہ دل کو وہ سیاہ کرتا جاتا ہے،
اور پھر دل اللہ کے راستے سے، ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن قرآن نے خود ہی کہا، شفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن ہے جو دلوں کے لیے شفا ہے. تو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے جڑے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سمجھتے رہیں، سمجھاتے رہیں، تو اللہ کے فضل کے سینے محفوظ رہیں گے. الذی یوسوس فی صدور الناس. اور جو آخری آیہ مبارکہ ہے اس پر آنے سے پہلے میں صرف آپ کی توجہ دلوا دوں کہ جب بھی آپ کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو بڑے خاص مضامین چلتے ہیں، اور جب کوئی موقع یا کتاب یا کوئی معاملہ ختم ہو رہا ہو تو وہاں پہ بڑی خاص بات کہی جاتی ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی قرآن پاک کی آخری سورہ کا جو آخری لائن ہے اس میں میرے اور آپ سب کے لیے ایک بڑا خاص سبق ہے، اور وہ یہ ہے، یہ پڑھیے ذرا آیہ مبارکہ، من الجنۃ والناس، کہ یہ جو وسوسے ڈالنے والے ہیں یا جو آپ کو بھٹکانے والے ہیں، یہ غلط راہ کی طرف لے کر جانے والے ہیں، یہ خالی جن یا شیطان نہیں ہے. یہ کون ہو سکتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. من کا مطلب سے، الجنہ یہ بھی جمع ہے، جنوں، جن کی جمع الجنہ. تو اب یہ فرق دیکھیں، جنہ، جنہ ایک اور چیز ہوتی ہے اور یہ ہے جنہ، یہ جن کی جمع ہے. 44 بار قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. تو من الجنۃ والناس. اب خاص جو ہمیں پیغام مل رہا ہے یہاں سے، ہمیں کتنا بھی علم ہو، قرآن کریم مکمل بھی پڑھ لیں، سارا سیکھ بھی لیں، تو زندگی کے آغاز سے اختتام تک شیطان سے ہمیں لڑنا ہے. اس کو مارا نہیں جا سکتا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کو سمجھا کر، دعوت دے کر اس کے ساتھ کوئی پیس ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. اس نے ایک کام کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور اللہ سے اجازت لی ہوئی ہے کہ وہ ہر وقت ہمیں بیٹے آپ لوگ کی آواز تو نہیں آ رہی. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ آپ اللہ کا کی کوئی پناہ میں مائک کا ہے مسئلہ ہے سر، وہ ڈسٹورشن ہے سر. اور اس کا ذکر کیا جائے. ٹھیک ہو گیا جی؟ آڈیو کلیئر. تو ہر ایک کے ساتھ ایک جن یا شیطان ہے، وہ بدترین دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں ہے. لہذا ہمیں دیکھنا ہے کہ جن انسانی وسواس کون ہے؟ اب چونکہ خاص طور پر ذکر کر کے بتا دیا گیا نا، جنوں کے علاوہ انسان بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان کون ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہمارے ارد گرد والے ہوں گے نا، جس کی بات ہم سنتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد ہے. یعنی یہ وسوسہ ڈالنے والا بھی کوئی انڈیا سے نہیں آئے گا یا کوئی دوسری دنیا سے نہیں آئے گا، وہ ہمارے ارد گرد ہی ہوگا. ہم نے اس کو پہچاننا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرا کوئی دوست ہی تو نہیں وسوسہ ڈال گیا، میرے دل میں ایسی بات ڈال گیا ایک تیسرے دوست کے بارے میں، وہ تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یا وہ ایسا ہے یا ویسا ہے، اور پھر آپ اس کو لے کر چل پڑے. تو بعض اوقات ہمارے اپنے فیملی ممبر بھی ہم سے ایسی ڈیمانڈس کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں غلط طرف لے جاتی ہیں. تو اس لیے اب ظاہر ہے بعض ہم فیملی ممبرس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو انہیں سمجھایا جا سکتا ہے، ان باتوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، ایسی مجالس سے بچا جا سکتا ہے، اور ایسے دوستوں کو سیدھی راہ پر لگایا جا سکتا ہے. تو یہ وسوسہ ڈالنے والا جن بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی، اور بہت سے ذرائع بھی، جیسے آج کل میڈیا پر آنے والے اخبار، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے، اور ایسے انسانوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے جو غلط طرف لے جائیں. ایسا نظام بھی دیکھیں، ہماری تعلیم جو ہے نا، جو عمومی ہماری اسکولوں اور کالج اور یونیورسٹیز کی تعلیم ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ہمیں ایک خاص رنگ میں ڈھال دیتی ہے، دین سے دور کر دیتی ہے. دین والے ہمیں یوں لگتے ہیں کہ وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہیں. اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری دیکھ لیں آج کل آپ،
اب تو مصیبت یہ ہو گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ابھی دیکھ رہا تھا ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کوئی ایک دو اتفاق ہوا تو ٹی وی پر ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا کہ یہ کون سے خاص دن چل رہے ہیں، نہ حکومتی سطح پر، نہ کسی ادارے کی سطح پر، نہ کسی فرد کی سطح پر کہ کوئی پہلے تو ہمارے بچپن میں تو پھر بھی تھوڑا بہت تھا نا کہ کوئی کیا کہنا چاہیے، کوئی حیا کا ایلیمنٹ آ جاتا تھا، کچھ چیزیں بند کر دی جاتی تھی. سو اب وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اور خدا کے قانون سے ہٹ کر جو بھی بات کی جائے گی وہ سب کے سب ہمیں غلط راستے کی طرف ہی بلا رہے ہیں اور شکوک میں ڈال رہے ہیں. اور ریسنٹ دنوں میں آخری بات اور پھر اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، میں نے نوٹ کیا کہ آپ نے شاید آپ نے بھی دیکھا یا نہیں، مسلسل ٹی وی میڈیا ہمارے سیاستدان بڑے بڑے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جی کانسٹیٹیوشن آئین سپریم ہے، کوئی کہتا تھا عدلیہ سپریم ہے، کوئی کہتا تھا پارلیمنٹ سپریم ہے. تو the critical question which comes to the mind is کہ بھائی مسلمانوں کے لیے تو اللہ کا قانون سب سے سپریم ہوتا ہے. کوئی بھی نہیں کہہ رہا قرآن سپریم ہے، اللہ کا قانون سپریم ہے. تو یہ وہ سب باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنے اور آگے اپنے بچوں اور اپنے ارد گرد اپنے معاشرے میں بتانے کی ضرورت ہے. تو آخر میں ایک چھوٹا سا موازنہ کرتے ہیں بڑا خوبصورت سا. کل ہم نے سورہ فلق پڑھی، آج ہم نے سورہ ناس پڑھی. کل سورہ فلق کے شروع میں قل اعوذ برب الفلق، اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی لیکن ایک ہی صفت کا ذکر ہوا اور 3 شرور آئے اس کے بعد. من شر غاسق اذا وقب، نفثات فی العقد، حاسد اذا حسد. 3 شرور، اندھیرے سے، جادو سے، حسد سے رکھنے کا ذکر ہوا. آج ہم نے سورہ ناس شروع کی تو اللہ کی 3 بڑی بڑی صفات، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور ایک شر کا ذکر ہوا، من شر الوسواس الخناس. تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ وہاں پہ ایک صفت کا ذکر اور 3 شرور کا، یہاں 3 بڑے بڑے. میں پلیز آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں، آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے ایشو مسلسل چل رہا ہے، اگر آپ چیٹ باکس میں اس کو سٹاپ کر دیں. دیر کوڈ بی سم ایشو ان مائی بیک گراؤنڈ. مجھے ایٹ لیسٹ پنکھے کی آواز کے علاوہ تو کوئی اور اس وقت ایشو نہیں ہے. آڈیو ویڈیو کلیئر، پلیز کنٹینیو. پلیز چیٹ باکس میں یہ اس کو سٹاپ کر دیں اس ایشو کو اور کلاس پر فوکس کریں. تو ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وسوسہ اتنا بڑا شر ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے کہ وہاں دیکھیے ایک صرف 3 خاص شرور کا ذکر کہ ان کا نقصان صرف دنیا میں ہوتا ہے. یہاں پر 3 اللہ کی بڑی بڑی صفات اور ایک شر کا ذکر، کیونکہ اس کا نقصان آخرت کا نقصان کہ وسوسہ ہماری آخرت بھی خراب کر دے گا. تو آئیے میں اور آپ اس سے بچیں، سورہ ناس کو اپنی زندگی میں لائیں. اس کا طریقہ کیا ہے کہ سنت رسول کیا تھی، ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے اس کو پڑھا جائے. عمومی طور پر ہر نماز کے بعد آپ ایک دفعہ معوذتین کو اور سورہ اخلاص کو بھی ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں. اور رات کو سوتے ہوئے بھی آپ نے کل یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ آپ معوذتین کو پڑھ کر پھول کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائیے. اور آخر میں یہ حدیث مبارکہ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی، یہ بے مثل ہے. اور پھر یہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ کون کون سی ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ان دونوں صورتوں کی افادیت کا فائدہ اٹھائیے. اور ہمارے معاشرے میں ایک جو بڑی مصیبت ہے اس سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے. عام طور پہ ہم شکایت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، نظر لگ گئی، حسد کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ایسے کمزور عقائد اور ایسے لوگوں کے پاس جائیں، آپ ان صورتوں کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولا پہلے سے ہمیں دیا ہوا ہے، تمام شرور سے بچنے کا فارمولا ہمارے پاس ہے. اس کو سمجھ کر، سوچ سمجھ کر، اس کے معنی پر غور کر کر ہم پڑھیں اور ہر طرح کے
شر سے، بالخصوص وسوسوں کے شر سے بچیے. میں اور آپ اس کو زندگی میں لائیں، اس کو اکثر پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور پھر غور بھی کریں نا، ساتھ ساتھ دیکھیں بھی کہ اچھا میں کن کی وجہ سے غلط طرف چل پڑتا ہوں. ان چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اس کو کم کریں، اور اچھے پلان بنائیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے بھی انسان اچھے کام کرتا ہے، اور خراب چیزوں کے پاس جانے سے خرابی کی طرف جانے کا ڈر ہوتا ہے. افرادی اور اجتماعی طور پر کوشش کیجیے. ایک مسلمان جو ہے نا صرف اکیلا بلا مقصد زندگی نہیں گزار سکتا، اس میں سب کو ساتھ ملا کر چلنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا، اور ہم 1 منٹ کی بریک لیں گے. آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیے، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. جی ٹھیک ہو گیا جی. گرامر کو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر میں الحمدللہ فعل مضارع آپ کل شروع کر چکے ہیں، تو ہم ٹی پی آئی کے طریقے سے اس کو کریں گے. ٹی پی آئی آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دکھائیے، یعنی کیجئے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے، تاکہ آپ قرآن کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں. تو آپ یہ سب کام زندگی کے باقی معاملات کے لیے کرتے ہیں، تو کیوں نہ قرآن سیکھنے کے لیے کیا جائے. الحمدللہ یہ ساری چیزیں. اسم فعل حرف کی تعریف آپ سب کو پتہ ہے، متعدد بار دہرائی گئی ہے. فعل عربی میں اکثر افعال 3 حروف، یہاں حروف سے مراد حروف تہجی ہیں، ان سے مل کر بنتے ہیں. فعل ماضی آپ سب جانتے ہیں، جو کام ہو چکا. ابھی ہمارے بھائی جو کوشچن کر رہے تھے، تو ایسے الفاظ جو اردو میں آخر میں آ کے ماضی کا معنی دیں تو وہ کام ہو چکا. فعل مضارع عربی میں یوں مختلف ہوتا ہے کہ یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. جو کام ابھی ہو رہا ہے اس وقت اور جو ہوگا، دونوں فعل مضارع میں آتے ہیں. تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ کانٹیکسٹ ہمیں بتا دیتا ہے کہ کون سی بات ہو رہی ہے. اور فعل امر انشاءاللہ آئندہ آنے والی چند کلاسوں میں ہم پڑھیں گے. تو فعل مضارع کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے کل جب فعل مضارع شروع کیا تھا تو آپ نے فعلا سے یفعلو بنایا تھا، اور آج ماشاءاللہ دہرائی کی کلاس میں بڑی بہترین اس کی پریکٹس بھی کر رہے تھے. تو میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی اس کے اعادہ کا یہ جو سیشن ہے اس کے لیے آگے بڑھے. تو ایک دفعہ میں فعلا اس نے کیا، فعلو تم سب نے کیا، فعلتا تم نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اور پھر ہم نے اس سے اشارے بھی بدلے ہیں، تھوڑا اوپر لے جائیں گے. ماضی کے اشارے یہاں نیچے ہیں، اور یہ جو یہ سینے کے لیول کے اوپر یہاں پر ہم اشارے کرتے ہیں ماضی کی. اور فرق ڈالنے کے لیے تھوڑا اوپر کی طرف، یعنی پتہ چل جائے یہ مختلف اشارہ ہے، یہ ماضی کا، یہ مضارع کا. تو یفعلو تھوڑی آواز بھی اونچی تاکہ احساسات میں بھی. تو یہاں تھا فعلا یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا، دونوں معنی شامل ہوتے ہیں. یفعلون جمع ہو گیا، وہ سب کرتے ہیں، کریں گے. تفعلو تم کرتے ہو، افعلو میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں، افعلو یہ آؤزو جیسے تھا نا، تفعلون
आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। और कल आपको ये बता दिया गया था कि अब जहाज पहले उड़ गया था माजी में, अब जहाज अभी उतर रहा है। देखे ना ये मुदारे, उतरेगा, उतर रहा है, उतरेगा, काम रहा है, होगा। मुदारे तो हमें क्या नजर आ रहा है, उसकी आगे से चोंच। ठीक है, तो मुदारे में तब्दीलियां कहाँ आ रही हैं, शुरू में, ये जो हाईलाइटेड एरिया है उसमें। चले, तो यकीनन ये चीजें आप समझ चुके हैं एक दफा हमने। और आपको शौक दिलवाने के लिए इन औजान के ऊपर कुरान में 18,000 अफ़आल हैं। हमें खूब शौक से करना चाहिए कि हमें अच्छी से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो सिस्टर समरा करवाएंगी, करवाइए सिस्टर। सर फाला का टेबल ही करवाएं। ये सिस्टर ये मुजारे वाला करवाएं। फतह का फाला, ओके। ये जो आपको नजर आ फाला यफ़अलु वो करता है, करेगा। यफ़अलूना वो सब करते हैं, करेंगे। तफ़अलु आप करते हैं, करेंगे। अफ़अलु मैं करता हूँ, करूँगा। तफ़अलूना आप सब करते हैं, करेंगे। नफ़अलु हम सब करते हैं, करेंगे। माशाल्लाह। तो ये तो था यानी मुदारे का आगाज, कि हमने अब फेले मुदारे की तरफ बढ़ चुके हैं और उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कल के दिन में आपने बिल्कुल बेसिक वाला किया था, उसमें आपको होमवर्क में था जाअला से यजअलु, यजअलूना, तजअलु, अजअलु, तजअलूना, नजअलु। और फतह से यफ्तहु, यफ्तहूना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहूना, नफ्तहु। ये सारा एक जैसा सेट था। अब आज हम सेकंड सेट शुरू करेंगे। सेकंड सेट यानी नासारा और खालाका का। और इसको हम अलग सेट क्यों कहते हैं, ये आपने आज तक नहीं पूछा। तो आज ये भी बात गौर करेंगे कि अच्छा इसमें क्या ऐसी बात है जिस वजह से हम इसको अलग सेट कह रहे हैं। तो नासारा का माजी आप सबको याद है ना। एक दफा चले सिस्टर फरहीन से करवा लेते हैं। सिस्टर फरहीन नासारा का जरा माजी वाले सीगे करवाएं, इस लेवल वाले। नसरा उसने मदद किया, नसर उन सब ने मदद किया, नसर था आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम उन सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। नसरना हम सब ने मदद की। लेकिन जैसे ही हमने मुदारे बनाया तो हमने कहा यनसुरू वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरू तुम मदद करते हो या आप मदद करते हैं, यह है सिंगुलर, ये याद रखना है आपने। अनसुरू मैं मदद करता हूँ, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, तनसुरू हम सब मदद करते हैं। अच्छा, सिर्फ एक छोटा सा सवाल, कौन आप में से मुझे बताएगा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था फ़अला यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। तो कोई फर्क है उसमें और इसमें, इसके मुदारे के जो सीगे हैं इनके अंदर? पेश जी, की वजह से दम्मा। क्या फर्क नजर आता है आपको? सिस्टर मारिया हाशिम, सर जी। जबर और इसमें पेश था की। कि वो मदद करता है या करेगा, इसमें सिर्फ ये है कि वो मदद करते हैं, वो सब मदद करते हैं, आप सब मदद करते हैं। इसमें भी सिस्टर ये माना तो हर एक में पाया जाएगा, मदद करता है, करेगा, वो काम करता है, करेगा। जो अरबी के अल्फाज हैं इसके, मैंने उनकी बात की है, जैसे यफ़अलू था, यफ़अलूना, यहाँ पे है यनसुरू, यनसुरूना। तो इनमें कोई तब्दीली आप लोगों को नजर आ रही है? सर बीच वाले हर से पेश है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। क्या ये सबने नोट किया ये बात? जी ये सर। सिर्फ चंद लोगों ने नोट किया? हाँ, ये देखें यहाँ पर ये जो है ना अब पेश चल रही है, वहां पे था यफ़अलू, ये बन गया यनसुरू। इसलिए हमने इसको सेट ही अलग बना दिया इस तब्दीली की वजह। ये छोटी सी बात अभी ज़हन में रख लें, बाकी आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। हल्की सी आपकी तवज्जो दिलवाने के लिए चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से इसको सीखते हैं अच्छा सा कि इसको हमने कैसे अदायगी करनी है इसकी। तो सबसे पहले कौन है? सिस्टर मारिया करवाइए प्रैक्टिस। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। एक्सीलेंट। जी सिस्टर आयशा करवाइए।
यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरू आप मदद करते हैं, अनसुरू मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, आप सब मदद करते हैं, नंसुरू हम सब मदद करते हैं। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। देखिए इन्होंने कितना अच्छा पढ़ा है, नंसुरू हम सब मदद करते हैं। तो अब ये जो हमारा ये बना है ना, यही बात जो मैं अभी आपसे कर रहा था, ये देखें, ये फातहा से यफ्ताहू था, जबकि नासरा से यनसुरू, ये पेश इसके अंदर आ गया। ठीक है, ये चीज में रखनी है हमने। अब इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारा और भी पक्का हो जाएगा। चलें, सिस्टर आयशा जुल्फकार करवाइए। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। तो अब माशाल्लाह आप लोगों ने साथ ही रवानी से भी शुरू कर लिया। सिस्टर निगारिश और सिस्टर बुशरा आफ्ताब, आप जरा ये करवाएंगे हल यंसुरू। अब यहाँ इस लेवल पे इशारे हो रहे हैं, तो नाम यंसुरू, और माना आप समझ रहे हैं ना, खुद से आपके जहन में आ रहा है। हल यंसुरू, करवाइए, हल यंसुरू, हल यंसुरू। सिस्टर बुशरा आफ्ताब आप जवाब देंगी? ने आप अनम्यूट करें ना माइक, और चले, नाम यंसुरू, हल यंसुरूना, नाम हल तंसुरू, नाम हल तंसुरूना, नाम नंसुरू। तो यहाँ पर याद है ना आपको, हल जब यहाँ साइड वाले इशारे तो उसी में जवाब। जब हल तंसुरू नाम अनसुरू, हल तंसुरू ना नाम नंसुरू। तो ये तो आम सी प्रैक्टिस है, आपने पहले भी की हुई है। अब हम वही वाली बात कि जायदुन असल हालत, जायदन ऑब्जेक्ट की हालत, उसको लगाकर देखते हैं। हल यंसुरू जायदन, ये प्रैक्टिस करवानी है अब। तो सिस्टर शाहीन और साथ हैं जी सिस्टर आयशा, आप करवाएं इसकी प्रैक्टिस। हल यंसुरु ज़ैदन, नाम यंसुरू ज़ैदन, हल यंसुरूना ज़ैदन, नाम यंसुरूना ज़ैदन, हल तंसुरु ज़ैदन, नाम अनसुरू ज़ैदन। हल तंसुरूना ज़ैदन। इस पर आप सारे जवाब दिया करें इकट्ठे, नाम नंसुरू ज़ैदन। अगर मैं आप सबसे पूछूं हल तंसुरूना ज़ैदन, तो आप सब क्या कहेंगे? नाम नंसुरू ज़ैदन। बिल्कुल ठीक है। और माना तो आपको क्लियर हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर हैं कि अब आप माना आप खुद से भी समझ जाते हैं। देखें, ये बार बार आपको बताया जा रहा है कि सेट बदल गया है। अब ये नासरा से यंसुरू बन रहा है, या की तरह नहीं बन रहा, जबर नहीं है, पेश है। इसी वजन के ऊपर, क्योंकि नासरा का जो सेट है उस पर और अफाल जो हमने पढ़ने, हमने टोटल 4 पढ़ने हैं। तो नासरा से जैसे बना था ना यंसुरू, इसी तरह खाला का हमने पहले पढ़ा हुआ है, खाला का खलकू, खलकता खलकतू, खलकतुम खलकना। इससे जब बनाएंगे मुजारे, तो नासरा की तरह यंसुरू की तरह यखलुकू पेश वाला, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू तुम पैदा करते हो, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, और नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। ये सिस्टर शाहीन करवाइए। यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। माशाल्लाह जी। इसके अलावा जरा नए लोगों को भी चांस देते हैं, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा करवा रहे होते हैं तो कुछ लोगों को चांस नहीं मिलता। तो मैं जरा रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए नए लोग हैं वो प्लीज हाथ खड़ा करें और चांस लिया करें। इससे दोनों फायदे उठाए ना, एक तो कुरान का। सिस्टर बिस्मा जमील करवाइए। यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। माशाल्लाह। सिस्टर
मारिया आप करवा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। सर मारिया हाशमी कह रहे हैं। जी जी सिस्टर मारिया। जी, यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। बहुत खूब जी, जबरदस्त हो गया। और फिर इसकी बोलचाल में चूंकि हर चीज हम कहते हैं अल्लाह ही पैदा करता है, तो यहाँ हम ला लेकर आ रहे हैं, हल यखलुकु ला यखलुकु। सिस्टर कुलसूम हबीब आप और सिस्टर आयशा आप करवाएं इसकी प्रैक्टिस। हल यखलुकु ला यखलुकु हल यखलुकून ला यखलुकूना हल तखलुकु ला अखलुकु हल तखलुकून ला नखलुकु ला नखलुकु नहीं हम नहीं पैदा करते। ठीक हो गया जी, तो ये बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अच्छी बात यह है कि हमारे दो भाई भी आ गए हैं, ब्रदर मोहम्मद सुहेल और सैयद नईम रजा। आप प्रैक्टिस करवाएंगे ये वाली जिसमें हमने बोलचाल में साथ शयन का लफ्ज भी लगा दिया, और प्रैक्टिस करवा के आप दोनों फिर मुझे आखिर में माना भी बताएंगे एक दफा। जी हल यखलुकु शैअन। ब्रदर नहीं आप जवाब दीजिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। क्या उसने कोई चीज बनाई? ला यखलक पहले आप अरबी बोलचाल कर लेना, ठीक है, फिर इंशाल्लाह पूछता हूँ। ला यखलकु शैअन नहीं उस एक ने कोई चीज नहीं बनाई। हल यखलुकून शैअन। ला यखलकून शैअन उन सब ने कोई चीज नहीं बनाई। हल तखलुकु शैअन। ला अखलकु शैअन हल तखलुकून शैअन। हल नखलकु शैअन हल ला नखलकु शैअन नहीं हमने कोई चीज नहीं बनाई। वेरी गुड, इसका मतलब माशाल्लाह सबको समझ भी आ रही है कि वो कौन सी अरबी कह रहे हैं। बहुत हम क्या शुक्रिया कहते हैं यखलुकु। अब देखें आप सब क्या जवाब देंगे, अल्लाहु यखलुकु। तो आपको ये बात पता है ना कि जब हम सब्जेक्ट है पेश जो है चूंकि अल्लाह के ऊपर आ रही है, तो अब हमें पता है कि अल्लाह यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, अल्लाहु यखलुकु, तो सब कुछ किसने बनाया है, अल्लाह ही ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इसी तरह होमवर्क में आपने ज़ाकरा से यज़कुरू, वही वजन है, वही पैटर्न है, कोई तब्दीली नहीं है। ठीक हो गया, तो ज़ाकरा से क्या बना, यज़कुरू वो जिक्र करता है करेगा, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं करेंगे, तज़कुरू तुम जिक्र करते हो, अज़कुरू मैं करता हूँ, तज़कुरून आप सब करते हैं, नज़कुरू हम सब करते हैं। तो आइए और कोई देखते हैं, कोई नए लोगों को मैं चांस दूंगा प्लीज। मैं चाहता हूँ जरा हमारे जो सिस्टर निगारिश नोमान, आपने पहले किया है या नहीं, आप करवाइए। सर मैंने करवाया है पहले। अच्छा सिस्टर तंजीला करवाएं। यज़कुरू वो जिक्र करता है, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरू आप जिक्र करते हैं, अज़कुरू मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरू हम सब जिक्र करते हैं। माशाल्लाह। सिस्टर मानूर आप भी करवा दें स्पीड से। यज़कुरू वो जिक्र करता है, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरू आप जिक्र करते हैं, अज़कुरू मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरू हम सब जिक्र करते हैं। माशाल्लाह एक्सीलेंट, बहुत खूब। इसी तरह अबदा अबदू अबदता अबदतु अबदतुम अबदना आपने किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम करेंगे याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आबुदू ताबुदूना नाबुदू। और इससे आपको बहुत सी चीजें भी पता चल रही होंगी कि जो अब आपने शुरू में पढ़ा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कैसे बना था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें सिस्टर समरा अली करवाइए। याबुदु वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं,
ताबुदू आप इबादत करते हैं, अबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं। एक्सीलेंट। रोमान सिस्टर करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याबुदु वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदु आप इबादत करते हैं, आबुदु मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदु हम इबादत करते हैं। एक्सीलेंट जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाले अफ़ाल आपने एक्स्ट्रा करने हैं। आज की आखिरी चीज़, और क्लास का वक्त भी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, वो है नुक्ता तालीम। और आज का नुक्ता तालीम बहुत प्यारा है कि अपने साथी से कुरान की बातें कीजिए। हम देखिए रोज लोगों से अजीब व गरीब बातें करते हैं, घर में लोगों की बुराइयां, दफ्तरों में, इधर उधर सारी दुनिया जहान की बातें, सियासत की बातें, मुआशरत की बातें, मुआशरत की बातें, अमेरिका की बातें, फलां की बातें। तो कितनी सबसे खूबसूरत बात कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है अल्लाह की बात। लिहाजा आपके कीजिए, कोई ऐसे दोस्त बनाइए, अहबाब बनाइए, आपस में पार्टनर बन जाइए। इस कोर्स में हमारी बहनें एक ग्रुप में हैं, वहाँ पर एक दूसरे से आप कर सकते हैं। भाई एक ग्रुप में है, वो आपस में एक दूसरे से पार्टनर बन सकते हैं। और कम से कम टारगेट ये सेट कीजिए कि रोज़ाना हम 2 से 3 अल्फाज या एक आयत कुरान की जो है उसके हवाले से बात करेंगे। कम से कम अगर ज़्यादा बात करें बहुत ही अच्छी बात है, और इसका अजर भी खुसूसी मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इस तरह क्या होगा, आप कम से कम, अच्छा आप कहीं भी कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली में किसी मेंबर को, आप किसी दोस्त के साथ, आप किसी भाई के साथ, आप कहीं भी किसी के साथ एक पार्टनरशिप कर लें कि भी हम आपस में कुरान की बात किया करेंगे कुछ देर के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा उससे। आप उस्ताद भी बन जाएंगे, दूसरों को सिखाना भी शुरू कर देंगे, खुद भी सीख रहे होंगे, जब दूसरों को बताएंगे खुद अपना भी अच्छा होता जाएगा। तो इंशाल्लाह आप और बेहतरीन से आगे बढ़ते जाएंगे। इसके साथ ही हमारा सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, और करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।